السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعی ایسے سوالات ہوتے ہیں اور ان سوالات کے جوابات ملنے چاہیے لوگوں کو۔ اسلام کا اصل نصب العین اور ادیش جو ہے آخرت ہے کہ انسان آخرت میں نجات یافتہ ہو اور جنت میں جائے، دوزخ سے بچے۔ وہیں دنیا میں بھی اسلام پر عمل کرنے والے کامیاب ہوں اور دنیاوی لحاظ سے بھی انہیں فوائد حاصل ہوں۔ اب دنیاوی لحاظ سے جو نظام و قانون ضابطے بنائے جاتے ہیں، مثلاً کسی پولیس والے کی ڈیوٹی ہے کہ چوروں کو پکڑیں، بے گناہوں کو تحفظ فراہم کریں، یتیم بیواؤں کی مدد کریں، مجبوروں کی مدد کریں۔ ڈاکٹر کا کام ہے علاج کرنا، زندگی دینا، شفا دینا، دوا دینا۔ اس سلسلے میں قوانین ہوتے ہیں، لیکن یہ قوانین وہیں تک مؤثر ہوتے ہیں جہاں تک قانون کی نظر ہوتی ہے، جہاں لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں ہمیں قانون نہیں دیکھ سکتا، اور تو پھر اگر اس کا آخرت پر یقین نہیں ہوگا تو اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی کرے گا۔ مثلاً پولیس والا چوراہے پر لوگوں کو چوروں سے، ڈاکوؤں سے بچانے کے لیے کھڑا ہے، مسافر آرام سے نکل جائیں، گاڑیاں آرام سے صحیح طریقے سے، محفوظ طریقے سے نکل جائیں، اس لیے کھڑا ہے۔ اب وہاں اس کو یہ احساس ہو کہ ہم کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اور قانون ہم تک نہیں پہنچ سکتا، تو قانون کی خلاف ورزی بھی کرے گا وہ، اور پھر ڈرائیوروں کو، چلتے مسافروں کو ستا بھی سکتا ہے۔ ڈاکٹر جو دوا اور زندگی دینے کا ذریعہ ہے، وہ موت بانٹ سکتا ہے۔ اس طرح سے اسلام آخرت کا تصور دیتا ہے تاکہ ایک انسان دنیا میں اپنی زندگی کو منظم اور مربوط انداز میں قانون سے بند کر کے گزارے تو خود وہ سیف اور محفوظ رہے اور سماج کے افراد بھی سیف اور محفوظ رہیں۔ تو اس طرح سے دنیا میں فائدہ ہوتا ہے۔ ایک اچھا ڈاکٹر ہے لیکن وہ کڈنی چوری کرتا ہے، دوائیں غلط دیتا ہے، وہ پیسہ بہت کما رہا ہے، تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ اس کو بہت عزت مل رہی ہے، لیکن سماجی لحاظ سے اس کی کتنی بے عزتی ہوتی، کتنی غریبوں کی بد دعائیں ہوتی ہیں، کتنی دشمنیاں اس سے ہوتی ہیں، اس کا اندازہ لگائیے۔ ایک پولیس اہلکار اگر زیادتی کے اپنی ذمہ داری نہ ادا کرے، رشوت لے اور دنیا بھر دوسری غلط کام کرے، تو بظاہر اس کے پاس پیسے آ رہے ہیں، لیکن جب کبھی قانون کے شکنجے میں پھنستا ہے تو سارے پیسے بھی ختم ہو جاتے ہیں اور دنیا میں بھی رسوا ذلیل ہو جاتا ہے، دشمنیاں بڑھتی ہیں۔ لیکن اگر آخرت کے یقین کے ساتھ وہ اپنی ڈیوٹی کو انجام دیتا ہے تو پھر دنیا میں بھی پرسکون انداز میں اپنے کام کو کرتا ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و انعام ملتا ہے اس کو۔ اس طرح سے اسلام جب آخرت کا تصور پیش کرتا ہے اور آخرت کا کنسیپٹ پیش کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں اسلام کے مطابق عمل کرنے والے کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہر چیز میں اسلام فائدہ دیتا ہے دنیاوی لحاظ سے۔ مثلاً نماز کے لیے وضو کا حکم ہے، پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے، ہائیجین اینڈ ہیلتھ کے لیے پاکیزگی کتنی مفید ہے صحت کے لیے، یہ ہر کوئی جانتا ہے۔ پھر نماز 5 وقتہ مسجد میں اکٹھا کرتا ہے، اس کا دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ پوری بستی کی قومیں ایک ہو جاتی ہیں، متحد ہو جاتی ہیں۔ اگر نماز کا تصور اور کنسیپٹ نہ ہو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا، تو 1000 قومیں اگر شہر میں بستی ہیں تو 1000 قومیں الگ الگ ہی رہیں گی، کبھی ایک نہیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن 5 ٹائم کو گھما پھرا کر کے مسجد میں اسلام اکٹھا ہونے کا حکم دیتا ہے۔ اس طرح سے 1000 قومیں بھی رہتی ہیں تو سب ایک جگہ 5 مرتبہ اکٹھا ہوتی ہیں اور ان کے اندر یونٹی اور اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ اور صدقات و خیرات کے معاملات ہیں۔ اگر انسان زکوٰۃ اور صدقات و خیرات اور غریبوں کی مدد کے لیے پیسہ نہ خرچ کرے تو ایسا ہوگا کہ اس کے پاس جب زیادہ دولت آ جائے گی تو یہ دولت گناہوں میں اور بے مقصد کاموں میں خرچ ہوں گے اور اس کے دل میں انسانیت ختم ہو جائے گی، بھوکا پڑوسی مرتا رہے گا اور بھوکے پڑوسی کے لیے ہمدردی نہیں پیدا ہوگی۔ اب ایسی صورت میں اس مالدار پر کوئی مصیبت اور بلا آتی ہے تو بھوکی پڑوسیوں کی اس کو مدد نہیں مل سکتی ہے۔ اس طرح سے زکوٰۃ، صدقہ خیرات، تقسیم میراث اور اس طرح کے قوانین کے ذریعے سے اسلام نے یہ تصور پیش کیا کہ دولت ایک جگہ رکنے نہ پائے،
دولت چلتی رہے، دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچتی رہے، لیکن ہاتھوں میں پہنچنے کا کام زبردستی نہ ہو بلکہ خوشی خوشی ہو، لوگ خوشی خوشی دوسروں کی مدد کریں۔ اس سے جب خوشی خوشی مدد کریں گے، جتنے لوگوں کی مدد کریں گے سب اس کے دست بازو، ہاتھ و پیر بنیں گے۔ تو اس لیے سماجی لحاظ سے اس کو عزت اور عظمت ملے گی جو غریبوں کی مدد کرے گا۔ بظاہر اس میں ایسا نظر آتا ہے کہ صدقہ خیرات کے ذریعے سے اس کا پیسہ کم ہوا جا رہا ہے، لیکن پیسہ تو کچھ اس کا جا رہا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ایک پوری ٹیم اس کی مددگار، اس کے لیے دعا کرنے والی، اس کی محبت اور اس کا اکرام کرنے والی کھڑی ہو رہی ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو جتنے ڈاکو چور ہوتے ہیں وہ بھی اپنے آدمی کھڑا کرتے ہیں، پیسہ دے دے کر کھڑا کرتے ہیں، اپنے مددگار بناتے ہیں، تو پیسہ الگ جائے گا تو اس کا فائدہ حاصل کریں گے۔ لیکن یہاں صحیح طریقے پر خوشی کے ساتھ غریبوں کی مدد کر کے سماج کو صحیح طور پر جوڑنے اور ایک دوسرے سے مربوط کرنے کا سسٹم دیا۔ اس طرح سے جڑ کر کے لوگ اس کی مددگار اور معاون بنتے ہیں، ہاتھ و پیر بنتے ہیں۔ اس طرح ہر چیز میں اسلام حکمت اور وژڈم لیے ہوئے ہے اور انسانوں کے مفاد اور بھلائی کی چیزیں لیے ہوئے ہے۔ روزہ بظاہر ایک ایسی چیز ہے جو انسان دن بھر بھوکا رہتا ہے، آخرت کے تصور کے ساتھ ایسا کرتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ میڈیکل لائن کے بے شمار فائدے ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ زکوٰۃ کی بات ہم نے کی، روزے نماز میں اس طرح سے یونٹی بنتی ہے، قومیں جڑتی ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے انسان دنیا کی فکروں اور الجھنوں سے بے نیاز ہو کر کے اس کا کنسنٹریشن اللہ کی طرف لگ جاتا ہے۔ جب ایک مرتبہ کسی کی فکر ٹوٹ جاتی ہے، فکر کا ویو کٹ جاتا ہے، تو پھر وہ فکر کمزور ہو جاتی ہے، وہ غم اور وہم جو دماغوں میں بسا ہوتا ہے وہ کمزور ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے۔ اس سے نماز کے ذریعے سے، غسل کے ذریعے سے اور نکاح کے ذریعے سے اسلام ذمہ داریاں دیتا ہے۔ بغیر نکاح کے جب جنسی روابط کی جائیں، قائم کی جائیں، تو ایسا لگتا ہے کہ بہت مزے آ رہے ہیں، بہت اچھا ہے، لیکن اس طرح سے انسان ایک حیوان اور درندہ بن جاتا ہے، اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں آتی تو دوسرے لوگوں کی زندگیوں کو برباد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پریگنیٹ ہوتی ہے مہیلا خاتون، پھر بچوں کی ذمہ داری کی کفالت کون کرے گا، عورت کی کفالت کون کرے گا، پھر اس کے چہروں پہ جب جھریاں پڑ جائیں گی اس کی کفالت کون کرے گا۔ نکاح کے ذریعے سے جنسی آسودگی کا راستہ پیدا کرتا ہے، پھر ذمہ داریاں بھی دیتا ہے، دو دلوں کو جوڑتا ہے، پھر ان کی پرورش و پرداخت کے بھی راستے پیدا کرتا ہے۔ اس طرح اسلام ہر چیز میں، ہر حکم میں دنیاوی لحاظ سے انسان کو پوری طرح تحفظ اور سیفٹی فراہم کرتا ہے اور عزت اور افتخار حاصل کرنے کے راستے پیدا کرتا ہے۔ اگر آخرت کا تصور نہ ہو، جنت دوزخ کا تصور نہ ہو، تو انسان کیسے بھی قانون بنا لو اس قانون کو توڑنے کا راستہ نکال لے گا۔ آپ دیکھ لیجئے تمام یو ایس جی سینٹرز پر، الٹراسونوگرافی سینٹرز پر لکھے ہوتے ہیں کہ سیکس کی جانچ یہاں نہیں ہوتی ہے، اور ڈاکٹروں کو پابند کیا جاتا ہے کہ میل فیمیل فیٹس کی بنیاد پر کوئی تفریق نہ کریں، فیمیل فیٹس کا ایبارشن نہ کریں۔ قانون ہے، سزائیں ہیں، لیکن فیمیل فیٹس کا بے تحاشا ایبارشن ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے ایبارشن ہو رہا ہے کہ ان کے سامنے آخرت کا تصور نہیں ہے، صرف قانون کا تصور ہے، دنیا میں مفادات کا تصور ہے۔ تو جب آخرت کا تصور ہوتا ہے تو انسان جرائم سے رکتا ہے اور صحیح طور پر اپنی ذمہ داری کو ادا کرتا ہے۔ جب کوئی بھی صحیح طور پر اپنی ذمہ داری کو ادا کرتا ہے تو دنیاوی لحاظ سے بھی اس کو عزت ملتی ہے، عظمت ملتی ہے، ترقی ملتی ہے، دنیاوی فائدے اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔